بہت شکریہ. ہم اپنے طور پہ کام کرتے رہتے اور اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. اور آج ہم یہاں پہ کیونکہ صحافی بھائی ہمارے ہر جگہ جاتے ہیں, ولنریبل ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے ان کی. اور میں تو مذاق سے کہا کرتا ہوں کہ جو شخص 40 سال کی عمر میں 60 سال کا لگ رہا ہو تو سمجھ لیں کہ صحافی ہے, کیونکہ اتنی دنیا دیکھی ہوتی ہے, اتنا ٹریول کیا ہوتا ہے, بالخصوص موٹر بائک کے اوپر, اور پھر مختلف جگہوں پہ جانا. کووڈ کے دنوں میں بہت ولنریبل لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے, اگرچہ محفل بڑی ہے اس کے مطابق نہیں ہے, مگر پھر بھی 1000 N95 ماسکس ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے جو خصوصی طور پہ ہسپتالوں میں جاتے ہیں, اور جب یہ ختم ہو جائیں آپ کے پاس سے تو ہمیں ضرور بتا دیجیے گا, ہم کوشش کر کے اور پرووائڈ کریں گے, کیونکہ آپ کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے مختلف جگہوں پہ جانا ہے, ہسپتال سے چکر لگا کے خدا نخواستہ وہاں سے کووڈ لے کے 4-5 اور لوگوں کا انٹرویو کریں گے تو وہ پھر ایک چیز بانٹنے والی صورتحال بن جاتی ہے. تو اس چیز کو ریئلائز کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا. ہلال احمر مجھے پچھلے سال جب ملا تھا تو ساتھ ہی کووڈ آ گیا تھا, آپ سب کے علم میں ہے. ہم نے اپنے طور پہ کوشش جو کر سکتے تھے وہ کی ہے, اور اس کوشش کے نتیجے میں اللہ نے عزت دی ہے کہ IFRC نے ہمیں پوری دنیا کا کووڈ ویکسین کے حوالے سے وائس پریزیڈنٹ بنا دیا ہے پاکستان کی ریڈ کریسنٹ کو, جو یہ پاکستان کے لیے بڑے عزت کی بات ہے. اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے سامنے رکھی تھیں. ایک تو وہ جو کووڈ ہاسپٹل اسپیسیفک ہم نے بنا دیا تھا راولپنڈی میں 15 دن کے اندر اندر. اس میں ایک ابینڈنڈ بلڈنگ تھی جس کو ہم نے پورا رینوویٹ کر کے 6 نئے باتھ رومز بنا کے 2 ریمپس بنا کے اندر بلڈنگ کی توڑ پھوڑ کر کے ساری رینوویشن کے بعد آکسیجن سپلائی باقی چیزوں کی سپلائی دینے کے بعد 15 بیڈز پہ وینٹیلیٹرز تھے, 90 بیڈز پہ آکسیجن تھی, اور 118 کا عملہ آن بورڈ کیا. اور یہ ساری لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خریدیں اور دکانیں کھلوا کے, اور جتنے بھی ہمارے شروع کے ایڈوائزرز تھے اور مینجمنٹ کے لوگ تھے وہ اس کے مخالف تھے. وہ کہتے تھے یہ امبیرسمنٹ ہوگی, یہ نہیں بنے گا, لیکن اللہ نے 15 دن کے اندر اس کو بنا بھی دیا. وزیر اعظم پاکستان اس کو دیکھنے کے لیے بھی آئے, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. بزدار صاحب کو بھی انہوں نے بھیجا, وہ بھی آئے دیکھنے کے لیے. سو یہ ایک تھا. دوسرا پھر ہمارے سے اللہ نے ایک اور اچھا کام یہ لے لیا کہ ہم نے محافظ فورس ایک بنائی. اور یہ بائی دا وے ضروری نہیں کہ PRCS کے پلیٹ فارم سے, ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے یہ کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ایپ, ڈیجیٹل ایپ ڈیولپ کر لی تھی جو محافظ کو ٹرین کرتی تھی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, کیونکہ راشن تو جس کو بھی دے راشن لے لیتا ہے, لیکن پکا ہوا کھانا جن لوگوں تک نہیں پہنچتا ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ. تو یہ آئیڈیا میں ابھی ارشد بھائی کو بتا رہا تھا کہ جیسے رات میں بیٹھ کے اکثر گانا لکھتا تھا بڑی محنت سے, تو یہ کانسیپٹ بھی میں نے رات کو بیٹھ کے گانے کی طرح بڑی ڈیٹیل میں لکھا کہ کیا ہونا چاہیے ایسا کہ پیسہ کم سے کم لگے اور فائدہ بڑا ہو جائے لوگ. کیونکہ لاک ڈاؤن میں مزدور بیچارہ گھر بیٹھ جاتا ہے, اس کو روٹی کیسے ملے گی. سو یہ آئیڈیا ابھی بھی بتانا بڑا ضروری ہے لوگوں کو. وہ پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے مسجد کا پلیٹ فارم یوز کیا. پہلے محافظ کو ٹرین کیا اور ایک ریکارڈنگ میں نے اپنی آواز میں کر کے دے دی کہ ہر مسجد میں جا کے اعلان 3 طرح کے. پہلا اعلان کہ آپ لوگوں میں سے جس کو بھی کووڈ کے سمٹمز ہیں 03 فلانا فلانا یہ نمبر ہے, اس پہ رابطہ کریں, ہم آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ڈاکٹر ہمارا بیٹھتے ہیں کراچی, پوری ایک ہماری ٹیم وہ ڈاکٹر بیٹھتے تھے وہاں, تو لوگ اس کو فون کرتے تھے اور ساتھ ہی ہمارے پاس ایک ڈیٹا بن جاتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو کووڈ کی سمٹم سے گزر رہے ہیں, ڈیٹا بھی بنتا جاتا تھا. دوسرا اعلان ہوتا تھا کہ جن لوگوں کے گھر آج کھانا نہیں پک رہا وہ اپنی بچوں کی تعداد ہمیں بتا دیں, وہ بچوں کی تعداد بتا دیتے تھے فون کر کے. اور تیسرا اعلان ہوتا تھا کہ بھائی اتنے لوگوں کے گھر آج چولہا نہیں جل رہا, سو آپ مہربانی کر کے 2 روٹیاں ایکسٹرا بنا لیں, یہ چیزیں بنا لیں. سو وہ ایکسٹرا کھانا بنانا تو ایک طرف بہت سارے لوگوں نے بنایا, لوگوں نے فروٹ پیک کر کے دینا شروع کر دیا اور ڈھیر لگ گئے مساجد میں, اور لوگوں نے لنگر دینا شروع کر دیا. اور یہ جو تقریباً 1.5 مہینے یہ جاری رہا سلسلہ, اور 9 لاکھ لوگوں, یہ فگر ہوائی نہیں ہے کیونکہ یہ پورا ایک GPRS کے ذریعے ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے بنائی گئی فگر ہے جس کو ویریفائی بھی کیا جاتا کہ 9 لاکھ لوگوں کو کھانا دیا گیا, لوگوں سے لے کے جو اربوں روپے کا بنتا ہے. سو یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا جس نے اربوں کا امپیکٹ کریٹ کیا. بہت سے تھوڑے سے پیسے کو ہم 700-800 روپیہ پر ڈیم دیتے ہیں پر جو ہمارا
والنٹیئر جا رہا ہوتا ہے کام کرتا ہے, وہ بھی اس کے موٹر سائیکل کی فیس ہے سمجھ لیں, یا ہلکا پھلکا اس کا کچھ کھانا پینا. سو ریڈ کریسنٹ اس کے علاوہ اور بے شمار کام جو ہے وہ الحمدللہ کر رہے ہیں. KN95 ماسک کی تقسیم ہے, اور راشن ہزاروں گھروں کو راشن بھی پرووائڈ کیا ہے. اور بھی ابھی جو ہمارا اگلا بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی. جیسے NCC ہوتا تھا نا, نیشنل کیڈٹ کور, اس میں وہ بندوق چلانا سکھاتے تھے. ہم RCC شروع کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم ریڈ کریسنٹ کور کہیں گے. اس میں ہم سانس چلانا سکھائیں گے. یعنی ہر بندے کو کم از کم اپنے گھر کے والدین کو بیمار ہو جاتا ہے. میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تو ریسیسیٹیٹ میں نے کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے نہیں آتا تھا کرنا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آج مجھے آتا ہوتا ہے. اللہ کو پیاری ہوگی. سو جتنے بھی لوگ ہیں گھروں میں ایسے لوگ کو ہو جاتی ہیں ایمرجنسیز, تو کم از کم ڈیل کرنا آنا چاہیے. RCC سے یہ ہوگا, ہر کالج اسکول کے اندر ہم ٹیچرز کو ٹرین کر دیں گے, وہ آگے فردر لوگوں کو کرتے رہیں گے. مراد راز صاحب سے میری بات ہو گئی ہے, میں نے ان سے کمرہ مانگا تھا, انہوں نے کہا نہیں اسٹاف روم میں ایک کونا ہم آپ کو دے دیں گے. تو ہر اسٹاف روم کا کونا ہم ادھر ایک ٹیبل لگائیں گے, کرسی لگائیں گے, اور ایک بینر لگا کے وہاں کے ٹیچرز کو ٹرین کرنا شروع کر دیں گے. کچھ سلیبس وغیرہ وہاں پہ وہ چھوٹا اس کے پمفلیٹس وغیرہ ہم رکھیں گے. سو یہ بڑی ضروری ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک لائف سیونگ سسٹم ہونا چاہیے. IFRC کی ریسرچ کہتی ہے کہ وی کین سیو اپ ٹو 59% لائفز بائی ٹائملی اینڈ رائٹ انٹروینشن, کہ وقت پر اور درست انٹروینشن سے ہم 59% لائف. دیکھیں نا آپ, میں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ دیکھیں سینکڑوں ارب روپے کا بجٹ ہم ہیلتھ سروس ڈلیوری پہ لگاتے ہیں ہر سال, ہاں جی, اور اگر صرف چند ارب لگا لیں نا پریونشن پہ, تو ہسپتالوں پہ بوجھ کم ہو جاتا ہے. آپ کا ایک پیشنٹ جاتا ہے, 2 ڈاکٹر 4 پیرامیڈکس انگیج کرتا ہے, 7 لائٹ جلتی ہے, اپنے آفس سے ایبسنٹ ہو جاتا ہے. سو وہی اگر پہنچے گا ہی نہیں وہاں پہ, تو کتنا بڑا ہیلتھ سروس پہ فرق پڑے گا. پریونشن بہت ہی ضروری ہے, اس طرف ہم کوئی نہیں توجہ دیتے. سو اس طرح کے پروجیکٹس آگے ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم لا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ رہیں گی تو اللہ نے چاہا تو بہت بڑا کام انشاءاللہ کر کے جائیں گے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. چھوٹی تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. حقیقت پوچھے تو بہت بڑی ویکسینیشن کی ضرورت پڑے گی پاکستان کو. ہلال احمر کے پلیٹ فارم سے ہم روزانہ تقریباً 2000 لوگوں کو لگا رہے ہیں, اور اس کو ہم ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. چائنا سے ہم نے 5 لاکھ مانگی تھی, انہوں نے 4 لاکھ اپروو کر دیے ہیں. 2 لاکھ کی پہلی کنسائنمنٹ آ رہی ہے. گلگت بلتستان کے اندر اور ایسے جو ریموٹ رورل ایریاز ہیں وہاں پہ تو اویئرنیس ہی نہیں ہے, وہاں پر لوگ لگوانا ہی نہیں چاہتے, ٹو بی ویری فرینک. تو یہ تو پہلے مسکنسیپشن آپ لوگ دور کر سکتے ہیں لوگوں کی, ان سے کہیں کہ لگوائیں, کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ ابھی بھی جو لوگ لگوا رہے ہیں ان کے پھر جو سمٹمز ہیں وہ مائلڈ آ رہے ہیں. اگر ہوتا بھی ہے تو سمٹمز مائلڈ ہوتے ہیں, بچ جاتا ہے پیشنٹ. جو انڈر لائن ہیلتھ کنڈیشنز والے لوگ ہیں, اس وقت میری بڑی سسٹر جو ہے شی از آلسو سفرنگ فرام, اور دعا کیجیے گا, اس کی انڈر لائن ہیلتھ کنڈیشن ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس نے ڈوز پوری لگوا لی ہوئی تھی تو شکر اللہ کا اس کے سمٹمز کم ہیں. کوشش کرتا رہتا ہے, اور ایک بڑا سیریس ادارہ ہے, ظاہر ہے ریسرچ بھی چل رہی ہے اور دنیا کے اندر چل رہی ہے. اکا دکا واقعات تو ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں. ایکسٹرازینکا کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ گئی. دیکھیں ہزاروں لاکھوں کی میں سے اگر 2-4 کیسز ایسے ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی بڑی اہمیت نہیں, اتنے سگنیفیکنٹ ہوتے نہیں ہیں. سو ان کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے لگوایا ہے ان کو جب ہوا ہے کووڈ تو وہ بڑے مائلڈ سمٹمز آئے ہیں, ورنہ وہ فوت بھی ہو سکتا تھا. اور اس سلسلے میں آپ جس ماشاءاللہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اس سے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں, بیکاز اویئرنیس آپ ہی کے ذریعے آنی ہے. تو ہم تو ہر جگہ کہتے رہتے ہیں, حکومت بھی کہتی رہتی ہے, اس میں کوئی 2 رائے دنیا میں کہیں نہیں ہے سوائے اس کے کہ چند لوگ جو ہیں وہ مسکنسیپشنز کو آگے پھیلا رہے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا.